سورہ نساء 5واں پارہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ آیات کا تذکرہ یہ تھا کہ جو اللہ و رسول کی اطاعت کرے گا وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رہے گا، اور انعامات جن کو ملے ہیں وہ نبوت، صداقت، شہادت اور صالحیت رکھنے والوں کو ملے، وہ بہترین رفیق ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ ہی کافی ہے علم و فضل کے اعتبار سے۔ یہاں سے ایک مضمون شروع ہو رہا ہے کہ ایمان والوں کو اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھنا چاہیے، کسی خاص غزوے کے موقع پر، چاہے غزوہ احد ہو یا اور کوئی غزوہ، لیکن بچاؤ کا سامان ساتھ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ سوچتے ہوں گے کہ اوپر کی آیتوں سے اس کا کچھ تعلق نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اوپر جو مضمون تھا وہ اللہ و رسول کی اطاعت کا حکم تھا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا، اپنے دل میں اس فیصلے کے خلاف تنگی محسوس کرتا ہے، تو وہ مومن نہیں ہے۔ اس کا تصور آ چکا ہے۔ یہاں سے اشارہ یہ ہے کہ چاہے حکم ماننے میں جنگ میں جانا پڑے، مقابلہ آرائی سخت ہو، جان کی بازی لگانا پڑے، تب بھی حکم عدولی جائز نہیں ہے، آپ کو بہرحال اطاعت ہی کرنا ہے۔ اس لیے یہاں پر مضمون شروع ہوتا ہے کہ اپنے بچاؤ کا سامان رکھتے ہوئے اطاعت رسول میں نکلو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یعنی جو یقین کر چکے ہو، خذوا لے لو حذرکم، تمہارا بچاؤ کا سامان۔ حذر کے معنی جس سے بچا جائے، یعنی جس کے ذریعے سے بچا جائے۔ حذر ہے ذال ر، حذر جس کے معنی بچنا اور بچانا۔ سانپ کو دیکھ کے کہتے ہیں الحذر مطلب بچو بچو۔ حذر الموت، موت کے ڈر سے، پہلے بارے میں آیت آ چکی ہے۔ یعنی یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، جب بجلی چمکتی ہے تو اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں موت کے ڈر سے، تو حذر کے معنی موت کے ڈر سے۔ اور گزری ہے آیت یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں اپنے ذات سے ڈراتا ہے۔ تحذیر کے معنی ڈرانا اور بچنا۔ تو حذر آلے بچاؤ کو کہا جائے گا، آلے حذر جس سے بچاؤ ہو، اس سے مراد ہے لوہے کی زر ہیں یا آپ کے جنگی سامان و اسباب جن سے آپ اقدام کر سکیں یا دفاع کر سکیں، یہ مراد ہے حذرکم۔ اپنے تمام چیزوں کو لے کر ساتھ چلو۔ اب اس کے بعد دو شکلیں چلنے کی، یا تو جماعت بنا کر چلو یا تنہا تنہا چلو۔ فنفروا، نکلو۔ نفور کے معنی آتے ہیں کوچ کرنا۔ فنفروا، نکل جاؤ۔ ثباتن، ٹکڑیوں کی شکل میں، متفرق طور پر، دو دو، تین تین، چار چار۔ اب انفروا جميعا، یا اکٹھا نکلو۔ یہ تمام شکلیں درست ہیں۔ یہ حکم ہوا ایمان والوں کو۔ اس کے برخلاف کچھ لوگ ہیں جو حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے لیکن شامل ہیں، مومنین میں سے نہیں ہیں لیکن ان کی جماعت میں شامل ہیں۔ ان کا حال کیا ہے؟ وہ جو ہے دیوار کی بلی ہے۔ دیوار کی بلی ادھر بھی کود سکتی، ادھر بھی کود سکتی۔ ہمارے اردو محاورے میں تھالی کا بیگن بھی اسی کو کہا جاتا ہے، اور دیوار کی بلی بھی اسی کو کہا جاتا ہے، اور بہتا پانی رمتا جوگی بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔ جدھر کی ہوا ہو چلو تم ادھر کو، جدھر کی ہوا ہو تو جیسی ہوا دیکھا ادھر بھاگے، جدھر پانی کا بہاؤ ملا پانی پا گیا۔ یعنی اگر مومن غالب ہوئے تو بولتے ہم تمہارے ساتھ تھے، اور دیکھتے ہیں کہ مومن مغلوب ہوئے، کافر جیت گئے، تو کہتے ہیں اللہ کا فضل ہم بچ گئے، ہم ساتھ نہیں تھے۔ دونوں طرف سے رہتے ہو۔ یہ دو آیتوں میں ذکر کیا اللہ نے، وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے بعض، لمن، البتہ وہ شخص بھی ہے، لمن لَيُبَطِّئَنَّ، اس میں دو لفظ کو پہلے الگ کر کے سمجھو۔ لَيُبَطِّئَنَّ شروع میں لام زبر لا، جس کو ہم لام مفتوحہ کہتے ہیں، ضرور بے ضرور کے معنی میں آتا ہے، اور آخر میں نون پر تشدید ہے، نون ثقیلہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ بھی اسی کی تائید میں آتا ہے، ضرور بے ضرور۔ اب دونوں کو نکلنا بچے گا۔ بطا، بطیون کے معنی آتے ہیں مٹھ، ایسا گھوڑا جو چلتا ہی نہیں، مٹھ گھوڑا ہے، یا کند چھری ہے، یا کاہل اور ڈل آدمی ہے، بالکل کاہل، کام کا نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں بطیون۔ اللہ نے فرمایا تم میں سے بعض ایسے ہیں جو بطی ہیں، یعنی کاہل ہیں، کام کے نہیں ہیں، نکمے ہیں، ان کے جسم میں سرعت نہیں، قوت نہیں، شجاعت نہیں، ایمانی حرارت نہیں، جوش و جذبہ نہیں، کسی کام کے نہیں ہے۔ وہ جذبہ جہاد اور جذبہ تبلیغ اور اللہ کا پیغام عام کرنے کا ان میں حوصلہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جب تک ایمانی قوت مضبوط نہ ہو کسی عمل میں جان آ ہی نہیں سکتی۔ فاقہ کرنا آسان کب ہوگا؟ جب وجہ معلوم ہوگا ہم فاقہ کیوں کرتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں، کیا صلاح ملنے والا ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، بطا، مٹھ ہو جانا۔ اس پہ کیا رہا ہے مجھے مثال، تاکہ آپ کو یاد رہے، آپ کے حافظے میں فٹنگ کرنے کے لیے۔ ایک صحابی ہے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک گھوڑا تھا، وہ چلتا ہی نہیں تھا، مٹھ تھا، اس کو کہتے ہیں بطیون، بڑا مشہور تھا کہ چلتا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ مدینے کے باہر آواز آئی کہ کچھ دشمن حملہ کر رہے ہیں رات میں۔ ابھی لوگ گھروں سے نکل کے باہر جائزہ لے رہے تھے کہ دیکھا ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر بلا زین کی، ننگی تلوار بلا نیام کے لٹکائے ہوئے واپس آ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں اپنے گھروں کو جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے آگے لکھا ہے کہ یہ گھوڑا حضرت طلحہ کا تھا، اور آپ فرماتے ہیں لوجدت بحرا، میں نے اس کو سمندر پایا۔ جس گھوڑے کو لوگ مٹھ مانتے تھے میں نے اس کو باہر سمندر کی طرف بہتے ہوئے پایا، تو یہ آپ کے بیٹھک کا اثر تھا۔ وہ گھوڑا کیا ہوا؟ باہر ہوگا، سمندر ہوگا۔ اس کو مشہور کیا تھا کہ بتی ہے، یعنی چلتا ہی نہیں، مٹھ ہے۔ تو لمن لَيُبَطِّئَنَّ، تم میں سے بعض لوگ مٹھ ہیں، کاہل ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پس اگر تم کو پہنچ گئی کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی مغلوبیت، کوئی مغروریت، کوئی پشیمانی، کوئی فاقہ، طوفانی ہوائیں، ریت کے تھپیڑے، دشمن کی طرف سے بلائیں، قال، تو کہتا ہے انعم اللہ، قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے مجھ پر انعام کر دیا، اس لیے لم اکن، نہیں تھا، معہم، ان کے ساتھ، شہیدن، حاضر، میں ان کے ساتھ نہیں تھا، مجھ پر اللہ کا فضل ہو گیا، میں ہوتا تو نہیں پوچھ جاتا۔ یہ ایک رخ ہے۔ اور اگر فرض کرو تمہیں مصیبت کے بجائے انعام ملا، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تم کو پہنچ جائے اللہ کا فضل، اللہ کی طرف سے انعام، فتح یابی، مال غنیمت، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور بھی ضرور کہیں گے، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، ایسا افسردگی میں کہیں گے، ایسا افسوس میں کہیں گے، گویا کہ نہ تھا تمہارے ان کے بیچ میں کوئی دوستانہ، کوئی محبت، یہ جملہ بریک میں رکھو آپ۔ ایسی حسرت میں آہ نکلتے ہوئے کہیں گے گویا تمہارے ان کے بیچ دوستانہ تھا ہی نہیں، کیا کہیں گے؟ وہ اب آ رہا ہے، یا لیتنی، اے کاش کہ میں کنت معہم، ہوتا ان کے ساتھ، فافوز، تو میں بھی ہو جاتا کامیاب، فوزا عظیما، بڑی کامیابی کے ساتھ، یعنی مال غنیمت میں روپیہ، چاندی، سونا، گھوڑے، بکریاں، اونٹ، سب مجھے نہیں ملتا تھا۔ تو دو طرف آتا ہے۔ یہ آیت کو دیکھ لو
اور آج ہمارے مسلمانوں کے درمیان جو ہمارے بڑے بڑے سردار ہیں، لیڈر ہیں، قائد ہیں، رہنما ہیں، ان کا حال دیکھو. سارے عالم میں یہی پریشانی آج ہے. سارے عالم میں یہی پریشانی ہے کہ مومن خالص جن کا جینا اور جن کا مقصد حیات اللہ کی رضا ہو نہیں رہ گیا. ادھر فائدہ ادھر کودے، ادھر فائدہ ادھر کودے. حق کیا ہے اسے کوئی سروکار نہیں. تو ایسوں کو عربی زبان میں ذی الوجہین بھی کہتے ہیں. دو منہ والا سانپ ہے یہ ذی الوجہین. کبھی ادھر کبھی ادھر. حکم نہیں ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے 2 آیتوں میں وضاحت ہے کہ دیوار کی بلی اور تھالی کا بیگن یہ تمہارے کام کا نہیں ہے. 2 رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا. سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. اللہ فرماتے ہیں ایک ہو کر رہو. میرے ہو تو میرے ہی ہو کر رہو، میرے قرآن کے مطابق، میرے رسول کی تعلیمات کے مطابق، میرے احکامات کے مطابق. کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں، ایک ہو کر رہو. ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل داخل ہو جاؤ. فاقہ ہو تب بھی نبی کے ساتھ، یعنی عسر ہو یا یسر، تنگی ہو یا خوشحالی، دونوں صورتوں میں اسلام کو مت چھوڑو. یہ اللہ کا حکم ہے. چنانچہ اس آیت کے بعد صراحت حکم آیا فلیقاتل فی سبیل اللہ، بس چاہیے کہ وہ قتال کریں اللہ کے راستے میں. الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ. یشرون کا ترجمہ 2 ہوتا ہے. شرع یشری کے معنی خریدنا بھی ہوتا اور بیچنا بھی ہوتا. بے وہ شرع خریدنا اور بیچنا. یشرون الحیات الدنیا جو دنیا کی حیات کو بیچ دیتے ہیں بالآخرہ آخرت کے بدلے میں، یعنی دنیا ہماری جائے یا نہ جائے لیکن ہمیں آخرت مل جائے. اور اسی واسطے اللہ نے سوال کیا ہے کون ہے تم میں سے جو جنت کے بدلے میں اپنا جان اور مال اللہ کو دے رہا ہے. اللہ خریدنا چاہتے ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. یہ کیا ہے؟ اللہ نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کی جان کو، ان کو مال کو، اس عوض میں کہ ان کے بدلے جنت ہے. کیا کریں گے وہ؟ فیقتلون ویقتلون، قتل کریں گے، قتل ہوں گے. تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ خریدنا چاہتے ہیں. لیکن اصول یہ ہے 2 طرف سے رضامندی کے بغیر بائع مکمل نہیں ہوتی. وہ خریدنا چاہتے ہیں اور ہم بیچنا چاہتے ہیں تب بائع مکمل ہوگی. ہم نہ بیچنا چاہیں صرف خریدار خریدتا ہی رہے قیامت تک بائع نہیں ہو سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ دنیا کی زندگانی کے بدلے میں آخرت خریدنا چاہتے ہیں اس طریقے سے وہ چاہیے کہ قتال کرتے رہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا کی زندگانی ہی میں ہم سب کچھ چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں دار جزا یہی، دار العمل یہی. یہاں نہ کمی ہونے پائے وہاں پہ ہونے دو، یہاں نہ کچھ کم ہونے پائے. یہاں پر اللہ نے واضح کر دیا دنیا کی حیات کے بدلے آخرت کو چاہتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ 2 میں سے ایک دینا پڑے گا. یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، آخرت کے عوض میں دنیا کی حیات کو بیچ رہے ہیں. اگر ہم دنیا کی حیات کے بدلے آخرت نہیں چاہ رہے ہیں تو ہم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کر سکتے. کیوں؟ جان ہتھیلی پر رکھ کر جائیں گے میدان کارزار میں، دبدبہ ہوگا. ہم مار بھی سکتے ہیں، مر بھی سکتے ہیں دنیا کی، اس لیے قتال ان سے نہیں ہو سکتا. جو دنیا کی زندگی کے بدلے میں آخرت چاہتے ہیں ان سے قتال ہو سکتا ہے. ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو قتال کرے گا اللہ کے راستے میں فیقتل، قتل کیا جائے، او یغلب، یا مغلوب ہو جائے یا مار دیا جائے. یعنی 2 شکلیں ہیں، یا تو وہ قتل کر دیا جائے گا یا پھر یہ دوسروں پر غالب ہو جائے گا. دونوں صورتوں میں اللہ کا وعدہ ہے. یہ نہیں ہے کہ جیتیں گے جب وعدہ ہے، نہیں. اتنا بڑا داتا اور دینے والا اور سخاوت اور جود کا اظہار کرنے والا کون ہوتا ہے کہ تم نکلو میرے راستے میں، تم کسی حال میں اجر کے مستحق ہیں. چت ہو یا پٹ ہو، اونٹ کدھر بھی بیٹھے تمہیں بہرحال اجر ملنے والا ہے. تم مقتول ہو یا غالب ہو تمہارا اجر ضائع ہوگا. فرماتے ہیں فیقتل او یغلب، قتل کیا جائے یا غالب ہو جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اجر عظیم اس کو عطا کریں گے. اگر قتل کر دیا گیا تو شہید ہے، شہادت کا مرتبہ. دنیا میں آنے کی تمنا دوبارہ کون کرے گا؟ سوائے شہید کے کوئی نہیں کرے گا. سوائے شہید کے کوئی نہیں کرے گا. شہید کہے گا کاش میں دنیا میں جاؤں، شہید کیا جاؤں، پھر میں آؤں دنیا میں اور پھر شہید کیا جاؤں آخرت میں، پھر جاؤں پھر آؤں. اس طریقے سے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ 3 بار خواہش کیا. یعنی آخرت میں جو اجر ملے گا شہید کو اس کو دیکھ کر تمنا دل میں ہوگی دنیا میں جاؤں اور بار بار شہید ہو کے آخرت میں آؤں. یہ تمنا خواہش صرف شہید کی ہوگی، قیمت دیں گے اللہ. اور اگر شہادت نہیں ملی، غلبہ اور فتح ملی تو اللہ کی نگاہ میں یہ غازی ہوگا، مال غنیمت کے سوا اجر عظیم بھی حاصل کر کے آئے گا. مال غنیمت میں جو میسر آئے. اور یہ بھی نہیں مال غنیمت کا کوئی جز پہلے کی طرح جلا دیا جائے. پہلے زمانے میں حلال نہیں تھا، جنگ کے بعد فتح ہو گیا صرف اجر ملے گا. مال غنیمت کو جمع کر کے آگ لگا دو، جل جائے، آگ کھا جاتی. وہ غنیمت کا مال تمہیں نہیں ملتا. یہ امت محمدیہ کا خصوصی امتیاز ہے کہ وہ مال غنیمت تمہارے واسطے حلال اور طیب رکھا اللہ نے. یہاں تک ترغیبی پہلو تھا. اب یہاں سے حمیت کو للکارا اللہ نے، غیرت کو للکارا. غیرت مند آدمی کی غیرت کو للکارنا گویا مہمیز لگانا ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے جبکہ قتال کا تقاضا موجود ہے. وہ کیا ہے؟ وما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم قتال نہیں کرتے اللہ کے راستے میں. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور کمزوروں میں سے چاہے وہ مرد میں سے ہوں یا عورتوں میں سے ہوں یا بچوں میں سے ہوں، الذین یقولون، جو کہتے ہوئے بیٹھے ہیں مسلسل دعائیں کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا، اے ہمارے پروردگار ہم کو نکال دے، من هذه القرية الظالم اهلها، ایسے قريہ سے کہ اس کے اہل ظالم ہیں. مراد ہے مکہ المکرمہ. مکہ المکرمہ میں جو تھے انہوں نے مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا تھا کہ وہاں کے کمزور لوگ اللہ سے دعا کرتے تھے ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہم کو مکے سے باہر نکال دے کیونکہ یہاں کے لوگ ظالم ہیں. وجعل لنا من لدنک ولیا، اور بنا ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی ولی، کوئی حمایتی. وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور بنا دے ہمارے واسطے اپنے پاس سے کوئی نصرت کرنے والا. تو نصیر اور ولی آپ کے پاس سے مقرر کر دو. یہ کب کا حال ہے؟ مکے سے ہجرت کر کے کچھ لوگ حبشہ چلے گئے، ملک حبشہ، نجاشی بادشاہ وہاں چلے گئے، اور کچھ لوگ مدینہ چلے گئے. اب مسلمانوں میں سے مکے میں کون لوگ تھے جن کو چلنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی، سفر پہ قادر نہیں تھے؟ یا تو وہ مردوں میں سے بوڑھے تھے، کمزور تھے، بے وسائل تھے، اسباب ان کے پاس نہیں تھا، یا پھر وہ عورتیں تھیں، یا وہ بچے تھے. یہ سب گھٹ گھٹ کے سانس میں ہچکیاں لے رہے تھے. کیوں؟ ان کو مکے والے تنگ کر رہے تھے. بڑے لوگ چلے گئے تو جانے کے لائق سے جا چکے. اب جو باقی بچے ہیں ان پہ ظلم ہو رہا ہے. اس ظلم کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آج بہت روتے ہیں لوگ کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن یہ مکے والوں کا ظلم جو تھا آج آپ سوچ نہیں سکتے. عثمان غنی خود فرماتے ہیں کہ چٹائی کے اندر مجھے لپیٹ دیا جاتا اور چٹائی میں دھواں لگایا جاتا، اس دھوئیں کے تعفن سے دم گھٹنے لگتا تھا.
اور بلال حبشی کہتے ہیں میرا گلا گھوٹ دیا جاتا تھا, چادروں میں کھینچا جاتا تھا, ریگستان کی تپتی ہوئی ریت پہ کھسکا جاتا تھا, اس گرم ریت پر جہاں حاجی کو پاؤں رکھ کر کھڑا ہونا مشکل ہے, اس ریت پر لٹا کر حضرت خباب کو اوپر سے پتھر رکھا جاتا کہ پیچھے سے پیٹھ کی چھال میں اولے آبلے پڑ جاتے تھے, اور جو پھوٹتے تھے وہ آبلوں سے وہ ریت ٹھنڈی ہوتی تھی, لیکن زبان پر احد اور اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا. یہ ہے ان کی آہ, ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, یہاں کے ظالم, یہاں کے رہنے والے ظلم کر رہے ہیں, ہمیں بستی سے نکال دیجیے, اپنے پاس حمایتی مددگار بنا دیجیے. یہ دعا کرتے تھے. ان کی دعائیں تمہارے سامنے موجود ہیں, کیا تم ابھی قتال نہیں کرو گے؟ یہ سوال ہے. اگر اس کی آیت کو پڑھ کر, یہ آیت نمبر 75 ہے سورہ نساء کی, اگر یہی آیت پڑھ کر آج آپ سے کہا جائے کہ ہندوستان نہیں سارے عالم میں کمزوروں پر ظلم ہو رہا ہے, بچے یتیم ہو رہے ہیں, عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں, گھر لوٹے جا رہے ہیں, عصمت دری کی جا رہی ہے, قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے, کیا آج ایسے ہی آپ پڑے رہیں گے, اسباب عیش میں پڑے رہیں گے؟ کیا تقاضا ایمان یہی ہے کہ ہم آج بھی فضول خرچیاں بند نہ کریں؟ کیا ان غربا کے لیے, ان مفلسین کے لیے, ان پریشان حالوں کے لیے کیا ہم آج بھی اپنے عیش کو کم نہیں کریں گے؟ وہ کون سا وقت آئے گا کہ ہم سوچیں گے, فکر مند ہوں گے؟ آج سارے عالم میں یہی مراحل ہو رہے ہیں. کون سا ایسا ظلم ہے جو نہیں ہو رہا ہے؟ اس کے باوجود کسی کے کان پر جو نہیں رنگتی ہے, اسے کہا جائے تو سوچنے مجبور ہوتا ہے. فضول خرچی ہو, اسباب عیش ہو, نمازوں سے بے تعلق ہو, قرآن سے دوری ہو, اللہ سے اور اللہ کے قوانین سے کوئی لگاؤ نہ ہو, یہ سب عام بات ہو چکی ہے. سارے عالم کا تقاضا یہ ہے. تو یہ آیت ہے مکے والے مظلوموں کی آہوں کو بتانے کے لیے. یہی آہیں آج سارے عالم میں کرانے کی آ رہی ہیں. ہم کچھ نہ کر سکیں تو کم سے کم اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کے تہجد میں ان کے واسطے رو سکتے ہیں. اللہ ہم کو اور آپ کو سب کو توفیق دے کہ ہم ان مظلوم کے ساتھ اپنی آہوں کو ملائیں, کیونکہ مظلوم کی آہیں عرش اعظم تک پہنچتی ہیں, اور عرش اعظم مظلوم کی آہوں کو سن کر بےتاب ہو جاتا ہے. ہاں, دیر اندھیر جس کو ہم کہتے ہیں ہم ادھر سے آپ ہیں ادھر مقبول ہو جائے, اللہ تعالیٰ نے ہماری غیرت کو للکارنے کے لیے اور ہم کو اور ہمارے شعور کو جگانے کے لیے یہ موقع عنایت فرمایا ہے. اگر ہم یہاں بھی بے حس رہے اور ہمارے حواس میں پختگی نہیں آئی تو اب کتنا جھولا جائے گا, کیا باقی رکھا گیا ہے؟ سب سے بڑی چیز ایمان ہے, ایمان بھی داؤں پر ہے. اس کے بعد سب سے اہم عزت و ناموس ہے, وہ بھی داؤں پر ہے. کوئی چیز باقی نہیں رکھی گئی ہے دشمن کی طرف سے. اس کے باوجود سارے عالم کے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. ہرگز خیال نہیں آتا ہے کہ مل کر کے اللہ کے رسی کو پکڑ لیں اور اسباب عیش جمع کرنے کے بجائے پورا مال کا سرمایہ ہم اللہ کے رسول پر لگا دیں. اللہ نے کہا ہے سورہ انفال میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. یہ آیت ہمارے واسطے نمونہ ہے کہ مال کہاں لگائیں, اوقات کہاں لگائیں, کس طرح محنت کریں ہم. وَأَعِدُّوا لَهُم, تیار ہو جاؤ, تیار کرو ان کے لیے, مَا اسْتَطَعْتُم, جتنا تم میں طاقت ہے, یعنی من قوت جمع کرو, ومن رباط الخیل, گھوڑوں کو باندھ کر تیار کرو, ترہبون به عدو اللہ وعدوکم, جو دشمن ہے اللہ کے اور تمہارے, ان کو مرغوب کرنے کی خاطر. یہ کرنے کا حکم تھا. یہ نہ کر کے آج بھی رات میں 2 بجے آنکھ کھل گئی, دیکھا تو ایسے ناچ گانے ہو رہے ہیں شادی خانوں میں کہ نیند محلے میں اچاٹ ہے لوگوں کی. 2 بجے رات میں جب نیند کھل جائے گی تو ان کا حال کیا ہوگا جو نیند کھلانے والے بنے ہیں, ان کی نمازیں ہوں گی اب, کیا ان سے امید ہے کہ فجر پڑھیں گے وہ جماعت سے؟ تو جو مسلمان نماز پڑھتے نہیں اور نماز پڑھنے والوں کو بھی تنگ کر دیتے, نماز پڑھنے دیتے نہیں, ان پر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اللہ کی طرف سے رحم کرم کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو آج ہماری امت میں احساس بڑھ چکا ہے. اس احساس کو جگانے کے لیے یہ قرآن کریم کی آیتیں بار بار پڑھو, سمجھو, اور جیسے آپ دوسرے کام میں لوگوں کو جوڑتے ہیں نا, چلو بھائی وہاں 3% کے بجائے 10% ملا ہے, پکڑ کے لے جاتے, ہاں ہر جگہ کوشش کرتے, دنیا کا فائدہ ہے تو 1 کو 10 کو 1 لے کے چلتے اور لے کے جاتے. لیکن قرآن کریم اپنے گھروں میں پڑھ کے سنانے والا, سمجھانے والا ہر گھر میں ایسا نہیں ہے. لیکن جہاں یہ موقع ہے بجائے شکر کرنے کے وہاں پر لا کر جوڑنے کے, ہم جو ہے وہاں سے غائب رہتے ہیں. دنیا کے کوئی کام اگر سامنے آ جائیں تو اسی کو ہم ترجیح دیتے ہیں. ہونا یہ تھا کہ دنیا کے سارے کام کو چھوڑ کر اس کام کو ہم سمجھیں, زندگی میں ایک بار کم سے کم کلام الہی کو شعوری طور پر پڑھ لیں تاکہ تقاضائے رب معلوم ہو جائے, اور پھر رات اور دن میں آپ کو احساس آئے. کبھی نہ کبھی اللہ نے توفیق دی, دل میں شعور آیا, فکر آئی, احساس آیا, تو کبھی نہ کبھی دل مائل ہو ہی جائے گا. احساس ہونا ضرورت. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. والذین کفروا, اور جنہوں نے کفر کیا, یقاتلون فی سبیل الطاغوت, وہ قتال کرتے ہیں طاغوت کے راستے میں. طاغوت جہاں بھی آئے 2 ترجمہ, طاغوت کے معنی شیطان, طاغوت کے معنی سرکش, ہر وہ چیز جو خدا کے حکم سے سرکاری کی طرف لے جائے, ان تمام طاقتوں پر طاغوتی طاقت کا استعمال کیا جائے گا. طاغوتی طاقت ہے یعنی خدا سے برسر پیکار دشمن کی طاقت ہے. تو طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں. تو آج بھی ایسا ہو رہا ہے, جو مومن ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں, اور جو کافر ہیں وہ طاغوت یعنی شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان, تمہیں حکم ہے تم قتال کرو شیطان کے اولیاء سے. شیطان کے بھی اولیاء ہوتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان, اولیاء جمع ہے ولی ان کی جو شیطان کے ساتھی ہیں, حوالی اور مواری ہیں, ان سے تم قتال کرو. اور ڈرو مت کہ شیطان سے ہم کہاں جیتیں گے. ان کید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کا داؤں اور تدبیر بہت کمزور ہے, پھسپھسی ہے, بودی ہے, تمہاری قوت ایمانی کے سامنے وہ ٹھہر نہیں سکتے. آج بھی کافر جب لڑتا ہے ایمان والوں سے تو پردے کی اوٹ میں رہتا ہے, دیوار کی آڑ میں رہتا ہے, ایسے مقامات پر رہتا ہے جہاں اپنا وجود محفوظ محسوس ہو, وہاں سے لڑتا ہے. آج بھی سارے عالم میں نگاہ اٹھا کر دیکھ لو, بختر بند گاڑیوں میں بند ہو کر لڑتے ہیں. مومن باہر میں ہتھے پڑے ہوئے ہیں, بے سر و سامان کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں, زمین اور آسمان کے بیچ میں یوں ہی پڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ کافر, یہ شیاطین کے تمام حوالی اور مماری بختر بند گاڑیوں میں ہو کر لڑتے ہیں. یہ نکل کر مردانہ وار لڑنے کی طاقت کبھی نہیں رکھتے. آج نہیں, 1420 سال پہلے, بلکہ 26 سال پہلے, یوں ورائی حجرات, یوں ورائی جدر, غزوہ خیبر کے بارے میں آیا ہے کہ یہودی اور ان کے ساتھی جب لڑیں گے تو آمنے سامنے ہو کر نہیں لڑیں گے, پردے اور دیوار کے پیچھے سے ہو کر لڑیں گے. آج بھی ان میں طاقت نہیں ہے, اور قیامت تک ان میں یہ دم خم نہیں آ سکے گا کہ دو بدو لڑنے جس کو مولانا جنگ کہتے ہیں, چھپ چھپ کر, دھوکے سے, مکر سے, مکاریوں سے, اس طریقے سے حملہ کرتے رہیں گے. اس کو کہتے ہیں دو بدو لڑنا, آمنے سامنے ہو کر لڑنا. ان کی خمیر میں بات نہیں ہو سکتی ہے. جس کو دنیا عزیز ہے, دنیا میں 1000 سال جینا چاہتا ہے, وہ کیوں مرنا چاہے گا 2 منٹ میں؟ وہ نہیں مر سکتا. اللہ فرماتے ہیں یود احدهم لو يعمر 1000 سنہ, ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ 1000 سال جیے. 1000 سال جینے کی تمنا لے کر لڑنے والا سامنے کیوں آئے گا؟ آ ہی نہیں سکتا سامنے وہ. ان کید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کا داؤں اور تدبیر بڑی کمزور ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ شیطان کا ہروا ہم پہ چل گیا ہے.
اور شیطان جو چاہتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. شیطان چاہتا کیا ہے؟ بندے اور رب کے درمیان تعلق توڑ دو. یہ بندے رب کے بندے نہ رہ جائیں, دوسروں کے بندے ہو جائیں. اب تعلق ہی ختم ہو گیا جب عابد اور معبود کا, تو کمزوری آ گئی. اس کمزوری کا فائدہ شیطان کو ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کے بندے نہ رہے, اللہ کے احکامات ہم توڑتے ہیں, بلکہ شیطان جس طرح سے ناچتا ہے ہم شیطان کے حکم پر ایسا ہی ناچتے ہیں. ان قید الشیطان کان ضعیفا, یہ ٹکڑا بار بار پڑھنا, خوف جاتا رہے گا دل سے. شیطان کا داؤ کمزور ہے, اور مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ شیطان کا زور سب پر نہیں چلتا. شیطان کا زور ان پر چلتا ہے جو شیطان کو اپنا ولی مانتے ہیں. اگر شیطان کو اپنا ولی ہم نہیں مانتے تو شیطان کا زور ہم پر چل ہی نہیں سکتا, کمزور ہے وہ. انما ولیہ, اس کے سوائے اور کچھ نہیں کہ اس کا ولی شیطان کب بنتا؟ جب شیطان کو خوش کرنے والے کام ہم سے صادر ہوں. نمبر 1 بے طہارت رہنا, نمبر 2 نمازیں چھوڑ دینا, نمبر 3 حلال چیز حلال کمائی کے بجائے حرام خوری پہ آمادہ ہو جانا, نمبر 4 جھوٹ زبان سے نکلتے رہنا, توحید کے بجائے شرک کا غلبہ ہو جانا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کارے شیطان ہے, اور ان کاموں کی وجہ سے ہمارا اس کا دوستانہ ہو جاتا. اس لیے دوستانہ چھوڑو اور چاہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حمایت حاصل ہو جائے. وہ کیسے ہوگی؟ ان کا الٹا کرو, یعنی نمازوں کی پابندی کرو, بات حالت رہو, سچ بولو, حرام غذا ہرگز مت کھاؤ. منہ کے اندر حرام غذا جائے گی تو یا تو جسم خراب ہوگا, یا تو ایمان خراب ہوگا, یا جو خون کا جز بنے گا وہ جہنم کا عائق بنے گا. اولاد پیدا ہوگی تو نافرمان پیدا ہوگی, ناہنجار پیدا ہوگی. تو اکل حلال اور صدقے مقال, یہ ہم چیزیں. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جن سے کہا گیا تھا اپنے ہاتھ کو باندھ کے رکھو. کفو, روک لو اپنے ہاتھ کو. ایدیکم, یدن کی جمع ایدی. یہ کون سے مسلمان تھے؟ شروع میں مکہ کے 13 سال میں اسلام میں جو داخل ہوتا اس کو حکم تھا کہ تمہیں کوئی گالیاں دے, تکلیف پہنچائے, اذیت پہنچائے, تم مناسب جواب دے سکتے ہو سنجیدگی کے ساتھ, پلٹا کے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہو. جیسے قانون ہے کہ وردی والا تم پر کتنا ہی ظلم کرے تم وردی والے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, قانون. ایسے ہی 13 سال میں حکم تھا کہ مکے والے تم پر کتنا ہی ظلم کریں لیکن تم اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو. کفو ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو تھام کے رکھو. یہ اشارہ ہے کہ جب تمہاری حالت کمزور ہے, حالت تمہاری ناگفتہ بے ہے, تم مقابلے کے لائق نہیں ہوئے ہو, تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کفو ایدیکم, اپنے ہاتھ کو روک کے رکھو. اور یہ حکم آج بھی ہندوستان والوں کے لیے بہتر ہے. کفو ایدیکم, جس گھر میں رہتے ہو اس گھر میں تخریب کاری سے کام نہیں ہو سکتا, وہاں تو یہی حکم ہے کفو ایدیکم, اپنے ہاتھ کو روک کے رکھو. یہ حکم کب تک رہا؟ مکہ کے 13 سال تک حکم رہا, کفو ایدیکم, اپنے ہاتھ کو روک کے رکھو. اور جب مکہ سے ہجرت کر گئے, وطن تبدیل کر دیا, اجتماعیت کی شان پیدا ہو گئی. سورہ حج پارہ 17 کی آیت آئی, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اجازت دے دی گئی. اذن, اجازت اب نازل ہوئی ہے قتال کرنے کے لیے. کیوں؟ بانہم ظلموا, اس واسطے کہ وہ ظلم ڈھائے گئے, مظلوم تھے. تو مظلومیت ثابت ہو جانے تک ہمیں خاموش رہنا ہے. آج تو سارا عالم کہتا ہے کہ ہم ہی ظالم ہیں, قصور ان کا ہے اور نام ظالم ہمارا پڑ گیا ہے. سارے عالم میں لوگ ہمیں ظالم کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اسی واسطے کہ جب ہاتھ باندھنے کی بات تھی تو ہاتھ ہم نے کھول دیا. ہاتھ کھولنے کا حکم کب ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, قوت کے بعد, استعداد کے بعد, صلاحیت کے بعد, شرائط کی تکمیل کے بعد, امیر اور خلیفہ کے حکم کو ماننے کا جذبہ ہونے کے بعد. خلافت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا, خلیفہ کی آڑ میں رہنا پڑتا. اور خلافت نہیں ہے تو پھر انتشار ہے, اجتماعیت نہیں ہے, وہ بکھرے ہوئے ہیں, اور بکھرے ہوئے لوگ کچھ نہیں کر سکتے. اسی واسطے حکم یہ ہے کہ جن کا کوئی امیر نہ ہو ان کا امیر شیطان ہوتا ہے. آپ کا امیر کون ہے؟ دل سے پوچھو, ہاتھ رکھے. کوئی اگر آپ کا امیر ہے تو سبحان اللہ, اور نہیں تو آپ کا امیر شیطان ہے. یا پھر کیا مطلب لیتے ہیں وہ آپ طے کر لو, حدیث تو یہی ہے. تو مومن تنہا نہیں رہتا. اسی لیے سورہ فاتحہ میں جو دعا ہوتی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, دونوں سے جمع ہے. تنہا نماز پڑھتا ہے تبھی نعبد و نستعین ہی کہے گا. ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں, ہم صراط مستقیم طلب کرتے ہیں, ہم کو دکھا صراط مستقیم. ہر جگہ لفظ ہم کیوں آیا؟ اہدنا میں ہم, نعبد میں ہم, نستعین میں ہم, ہر مقام پر کیوں آیا ہم؟ اس لیے کہ اجتماعیت مومن کی شان ہے, اجتماعیت ضروری ہے اس کے واسطے. تو یاد رکھو کفو ایدیکم کا حکم یہ 13 سال تک تھا. جب ہجرت ہو گئی, وطن بدل گیا, ایک خلیفہ کے ماتحت جمع ہو گئے, پوری طرح سے چلنے پھرنے پر اختیار حاصل ہو گیا. اذنا, اب آیت نازل ہوئی سورہ حج پارہ 17. تو یہاں حکم تھا کفو ایدیکم, اپنے ہاتھ کو روک کے رکھو. واقیموا الصلاۃ, اور نماز قائم رکھو. نماز ایک ایسا عمل ہے جو شروع اسلام میں نافذ ہو گیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ معراج کے موقع پر نماز فرض ہوئی, ایسا خیال صحیح نہیں ہے. معراج تو سن 2 ہجری میں ہوئی, یا 1 ہجری میں ہوئی, یا 1 سال پہلے ہوئی, تینوں قول ملتے ہیں. لیکن نماز کا حکم پہلی وحی کے بعد ہی آیا ہے. پہلی وحی کون سی ہے؟ سورہ علق کی 5 آیتیں, اور اس کے بعد سورہ مزمل اور سورہ مدثر. 5 آیتوں کے بعد سورہ مدثر اور سورہ مزمل, اور ان دونوں میں نماز کا حکم موجود ہے. تو نماز کا حکم جب ہی آ گیا تھا. ہاں, نماز کتنے وقت پڑھیں, کتنی رکعت ہو, اس کی تفصیلی کیفیت یہ آئی ہے معراج کے موقع پر. لیکن فرض نماز کی فرضیت کا حکم یہ سورہ مدثر, سورہ مزمل میں آ چکا ہے. یا ایھا المزمل قم الليل, کیا ہے؟ نماز ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابک فطہر, یہ کیا ہے؟ نماز کے احکامات ہیں سب. تو معلوم کیا ہوا؟ نماز کی فرضیت شروع سے ہے. اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. آج تک تصور ملاؤ کبھی کہ نماز ہے کیا چیز. نماز کا اتنا سخت حکم جو اللہ نے دیا ہے, اس کا ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں بیزارگی میں, کیا میاں وہی نماز روز زندگی بھر 5 وقت, وہی ثنا, وہی تحیات, وہی دعائیں قنوت, وہی دعائیں مسورہ, وہی 5 دعائیں. کتنی ہیں؟ 5, یہی 5 دعائیں, ثنا, التحیات, درود شریف, دعائیں مسورہ, دعائیں قنوت, یہ 5 دعائیں تو ہیں. چھٹی کون سی ہے؟ یہی دعائیں زندگی بھر پڑھتے ہیں, بتکرار پڑھتے ہیں. لیکن ہماری نگاہ یہی تک آتی ہے, ان الفاظ تک آتی ہے. فإنک لم تصلی, تو کھڑے ہو کر فرماتے ہیں میں عاجز ہوں, مجھے نماز سکھا دیجیے. مجھے جیسا آتا تھا میں پڑھتا, 3 دفعہ میں تعمیل ارشاد کیا, اب مجھے سکھا دیجیے. علمنی یا رسول اللہ, سکھا دیجیے مجھے. اب آپ سکھاتے ہیں اور وہ سیکھتے ہیں. بخدا آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک جز کا اضافہ نہیں فرمایا آپ نے, ایک جز کا. وہی تشہد, وہی تحیات, وہی درود, وہی دعائیں مسورہ, وہی رکوع, وہی قیام, وہی سجدہ, وہی تسبیح, اضافہ نہیں کوئی چیز کا.
ہاں ایک چیز کا آپ نے اضافہ کیا جس کا تعلق کیفیت سے ہے، کمیت سے نہیں. یہ سجدہ بڑھا دیا ہوتا نہیں، سجدہ بھی اتنا ہی جتنا تھا پہلے، رکوع کی مقدار بھی اتنی جتنی تھی پہلے، قرات بھی اتنی جتنا تھی پہلے، کسی بھی چیز کا اضافہ نہیں کیا. اضافہ کیا؟ کیفیت کا. فرمایا جب کھڑے ہو اطمینان سے کھڑے ہو، جب رکوع ہو اطمینان سے رکوع ہو، جب سجدہ ہو اطمینان سے سجدہ ہو، حتی تطمئن قائما حتی تطمئن راکعا حتی تطمئن ساجدہ. بس تطمئن کا اضافہ فرمایا. اطمینان نہیں تھا اس نماز میں، وہ نماز نہیں تھی. ہماری نمازیں اگر تولی جائیں اس کانٹے پر تو کس کی نکلیں گی صحیح؟ ہمیں بھی روز نمازیں 3 دفعہ پڑھنا پڑے گا، پھر بھی کانٹے پر اترے گی نہیں. کیوں؟ اطمینان نہیں ہے نماز میں. اور جب نماز میں اطمینان نہیں ہے تو نماز نبی کی زبان پر نہیں ہوئی، گویا تم نے نہیں پڑھی. یہ روایت بخاری جلد ثانی جلد اول کے اندر موجود ہے. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ صاحب اطمینان سے پڑھ رہے ہیں. یہ اطمینان کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہم جو کھڑے ہوئے ہیں یہ ہمارا وقت لگتا ہے ضائع ہو رہا ہے، زبردستی کو لگ دیا گیا حکم. اس میں اندر سے طلب نہیں ہو رہی ہے، جستجو نہیں ہو رہی ہے، خواہش نہیں ہو رہی ہے. وہ نعمت کی دعوت میں کھڑے ہیں، دروازہ کھلنے کے انتظار میں اشتیاق ہوتا نہیں ہوتا. وہ اشتیاق یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہے. ہم جانتے نہیں ہیں سر سے پاؤں تک ہمارا وجود اس کی عطا ہے، آنکھوں کی روشنی اس کی عطا ہے، زبان میں گویائی اس کی عطا ہے، جسم کے اندر قوت شامہ اس کی عطا ہے، دل کی دھڑکن اس کی عطا ہے، ہمارے ماں باپ اس کی عطا ہے، دنیا کی تمام لذتیں اس کی عطا ہیں، زبان میں لذت جسے ہم چکھائے جاتے ہیں یہ اللہ کی عطا ہے. اتنے انعامات دینے والا کہ ہم گن نہیں سکتے. اسے محبت کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ نعمتوں کا استحضار نہیں ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہاتھ کو باندھ کے رکھو اور نماز قائم رکھو. ہمارا ہاتھ آج کھلا ہوا ہے اور نماز چھٹی ہوئی ہے، دیکھو بالکل الٹا ہوا ہے. حکم کیا ہے؟ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ. ہاتھ کو باندھ کے رکھو اور نماز قائم رکھو. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہاتھ کھلا ہوا ہے، ہزارہ جا رہا ہے، چاہے وہ ٹوٹ جائے کچھ بھی ہو جائے. اور جہاں تعلق قائم کرنا ہے نماز وہ چھٹی ہوئی ہے. وآتوا الزکاۃ، اور زکات ادا کرو. فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. جب ان پر قتال فرض کیا گیا پہلے کیا حکم تھا؟ ہاتھ روک کے رکھو، ہاتھ کو روک کے رکھو. لیکن جب حکم آ گیا کہ ہاتھ کھولو، اب ہاتھ کو کھول کر چاہنے کی بات آئی. بس جب فرض کیا گیا ان پر قتال، اذا فريق منهم ان میں سے ایک فریق يخشون الناس لوگوں سے ڈرنے لگا، کا خشیت اللہ اللہ سے ڈرنے کی طرح، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسا لوگوں سے ڈرتا، او اشد خشیہ یا اس سے زیادہ ڈر رہا ہے. وقالوا اور کہتا ہے زبان حال سے ربنا اے ہمارے پروردگار لما كتبت علينا القتال، کیوں فرض کیا ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہیں ہم کو مؤخر کیا کوئی اور مدت تک، کچھ اور مہلت دی ہوتی، دنیا میں حیات کی جیتے کھاتے تفریح کرتے سرور حاصل ہوتا. یہ ہم پر کیوں مقرر کر دیا؟ گویا جیسے ہی قتال فرض ہوا حیات تنگ ہوئی، آخرت شروع ہوئی، موت کے ڈر سے یہ استحضار آ گیا. جواب میں فرمایا رب کریم نے قل کہہ دیجیے متاع الدنیا قلیل، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا متاع بہت چند روزہ ہے. یہی چیز ہے دماغ میں بٹھانے کی، دنیا کا متاع قلیل ہے. متاع الدنیا قلیل کیسے معلوم ہوگا قلیل ہے؟ کوئی 100 سال تک، کوئی 200 سال تک، کوئی 70 سال تک مزہ اڑائے نا، قلیل کہاں ہوا؟ یہ سارا جہان سمجھتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے، قلیل کیوں کہا اس کو اللہ نے؟ قیامت میں جب اٹھائے جائیں گے تو یہ مزے اڑانے والے کہیں گے دنیا میں ہم ایک دن نہیں تھے، صبح تھے یا شام تھے، ایک دن نہیں. قال لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. عشیہ مانے شام اور ضحاها مانے چاش کا وقت، ایک صبح یا ایک شام. بس دنیا میں ہمارا قیام بس ایک صبح ایک شام تھا، ایک دن نہیں دنیا میں ہم. مجھے بتاؤ جب یہ آخرت کے مقابلے میں ایک صبح اور ایک شام کے بقدر ہے تو قلیل ہوا کہ نہیں قلیل ہوا؟ قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى، اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو متقی ہوا. ہم سمجھتے ہیں آخرت بہرحال بہتر ہے، کچھ بھی ہوا کیسا بھی ہوا، ایمان ہوا یا فسق و فجور ہوا، توحید ہو یا شرک ہو، کسی بھی حال میں ہمارے لیے ہے وہ، ہم مریں گے جنتی سیدھا. اللہ فرماتے ہیں آخرت بہتر ہے، لیکن ایک شرط ضرور لگی ہے لمن اتقى، جو متقی ہوا، جو خدا سے ڈرا، خدا کا حکم توڑنے سے ڈرا اور نبی کی سنت چھوڑنے سے ڈرا، اور جو دنیا میں رہ کر اللہ کا خوف دل میں محسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بہتر ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقى. یہاں رک کر تجزیہ کرو، آخرت بہتر ہے سب کے لیے کہ صرف متقیوں کے لیے؟ تو جواب کیا ملا؟ آخرت بہتر ہے متقیوں کے لیے. تو من کیا ہوا؟ جو متقی نہ ہو اس کے لیے آخرت بہتر نہیں ہے. پھر کیا بہتر ہے اس کے لیے؟ یہ دنیا بہتر ہے، کیونکہ وہاں جاتے ہی عذاب شروع، یہاں کم سے کم بچا ہوا ہے عذاب سے. اس واسطے کہا گیا ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. دنیا سجن للمومن وجنت للکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافروں کی جنت ہے. ولا تظلمون فتیلا، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے ایک تاغے کے برابر. فتیل، فتیل اور کتمیر بتایا تھا میں آپ کو، گٹھلی کے اوپر چھلکا ہوتا ہے گودے کے نیچے وہ کتمیر ہے، وہ گڑھے کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے وہ فتیل ہے. ایک دھاگے کے برابر بھی تم ظلم نہیں کیا جائے گا. کوئی کہے بھائی میں تو متقی تھا مگر مجھے اجر نہیں ملا، میں متقی تھا خدا سے ڈرتا تھا لیکن میرے عمل کا مجھے صلہ نہیں ملا. اللہ فرماتے ہیں متقی آدمی کے لیے، مومن کے لیے ایک ذرہ کے برابر، ایک دھاگے کے برابر، ایک تنکے کے برابر، ایک ذرے کے برابر اور ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک جو اور سرسوں کے برابر بھی کسی کا حق نہیں مارا جائے گا. بے شمار آیتیں ہیں. فرمایا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، خیر ذرہ برابر ہے دیکھے گا. اور کیا فرمایا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، اور ذرہ برابر شر ہے تو بھی دیکھے گا. اور ایک آیت فرمایا کہ اگر فرشتے بھول جائیں بفرض محال تمہاری رائے مان لیں، فرشتے نہ پیش کریں تو اللہ فرماتے ہیں تمہارا رائی اور سرسوں کے دانے کے برابر کوئی عمل ہے زمین و آسمان میں ہے، پتھر کی چٹان میں ہے، ہم لائیں گے اس کو. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ، اس کو اللہ لائیں گے. تو اتنا وعدہ ہے تو ہم ایک ذرے کا حساب کریں، ایک تصویر کا حساب کریں. جب ملاقات ہو تو خندہ پیشانی کے ساتھ، مومن سے جب ملتا ہے پیشانی پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں تو دونوں جب ملتے ہیں تو دونوں گناہ جھڑتے ہیں. پتجھاڑ کے موسم میں کوئی ٹہنی پکڑ لے اور یوں ہلا دے تو سارے پتے گر جاتے ہیں. اگر دو مومن دونوں باہم ایسا مل جائیں تو اللہ کی طرف سے دونوں کے نام اعمال سے گناہ ایسا ہی جھڑتے ہیں. پھر بھی ہمیں ملتے ہوئے شرم آتی، ملتے ہیں تو روکا ہوا لہجہ ہے، خندہ پیشانی نہیں ہے، یا دل میں ریزرویشن ہے، تحفظ ہے، ہاں مل لو اوپر سے اندر ملنے کی ضرورت ہے. یہ ملنا کرامت نہیں ہے، یہ نفاق رکھ کر جو ملاقات ہوتی ہے یقین سے بولتا ہوں یہ نام اعمال کو سیاہ کرتا ہے. مومن کا ہم کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم، یعنی تم پر میری طرف سے اللہ سلامتی برسائے.
تمہارے اوپر میری طرف سے اللہ کی طرف سے سلامتی آئے, رحمت آئے, برکت آئے, یہ اوپر سے کہتا ہے اور اندر سے ہے تم مرو, تمہاری ٹانگ کھینچ رہا ہوں میں. یہ جو مسلمان اسلام کو نہیں سمجھا, السلام علیکم کو نہیں سمجھا, اس کا ایمان کدھر, اس کی توحید کدھر. تو آج نفاق سے ملنا بہت عام ہو گیا ہے. کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا, اور متقی کے واسطے آخرت بہتر ہے, دنیا کا متاع قلیل ہے. ایک اور اشکال ہوتا ہے, کیا دنیا میں کہیں بھی رہو, کوئی بھی غذا استعمال کرو, کہیں بھی قیام کرو, بڑی محفوظ گاہیں بنا لو, تب بھی کچھ حالات بڑھ جائے گی. 1 سال 2 سال 3 سال زیادہ رہ سکیں گے یہاں پر. دنیا کے سارے لوگ مل کر قیام گاہ بنائیں, رہائش کا پروگرام ڈالیں, اچھی غذائیں لیں, پورے پرہیز کریں, لیکن اس کا وقت متعین رکھا ہے. ہم اپنی مرضی سے یہاں پر 1 دن 1 گھنٹہ 1 منٹ 1 لمحہ مزید قیام نہیں کر سکتے. مان یہ ہوا ہمارا یہاں قیام ہماری مرضی سے نہیں ہے. جب ہمارا یہاں قیام ہماری مرضی سے نہیں ہے تو مرضی سے گزارتے کیسے ہو؟ جس کے حکم سے قیام ہے, جس کے حکم سے قیام متعین ہے, اور جس کے حکم سے قیام میں توسیع نہیں ہوتا, اس کا حکم مان کر جینے میں عافیت ہے یا اس کا حکم توڑ کر جینے میں عافیت ہے؟ اگلی آیت بتاتی ہے اس کو, اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اینما تکونوا, تم کہیں بھی رہو. یہ کیوں کہا گیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے تھے اگر مسلمان جنگ احد میں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے, اور فلاں مقام پر نہ گئے ہوتے تو نہ ختم ہوتے, اور حج میں نہ گئے ہوتے تو نہ پیچھے جاتے, اور وہ اس جگہ پر نہ گئے ہوتے میری بات مان کے تو وہاں پر پہاڑ نہ گرتا, وہاں زلزلہ آتا, وہاں پھانا آتا. اللہ فرماتے ہیں تم کہیں بھی رہو, اینما تکونوا, تم کہیں بھی رہو, یدرککم الموت, تم کو موت پکڑ لے گی. اس کا وقت متعین ہے, اس میں کوئی امکان نہیں ہے کمی ذاتی کا. یہ آیت نمبر 78 ہے, یدرککم الموت, تمہیں موت پکڑ لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اگر کہ ہو تم ایسے برج میں, برج کہتے ہیں جو چونا اور کلئی کا تیار ہوتا ہے نا, برج بڑے بڑے مضبوط چٹانوں سے بنا ہوا. مشیدہ, شید کے معنی مضبوط, چونا اور گچھ کا بنا ہوا. فی بروج مشیدہ, مضبوط قلعوں میں ہو, مضبوط سے مضبوط مقاموں میں ہو. کلئی چونا کے ساتھ جو قلعہ بنتا ہے اس قلعہ کے اندر تم بند ہو, تمہیں موت وہیں آ کے پہنچے گی. یہ آیت جب پڑھتا ہوں بے ساختہ خالد ابن ولید کا مقولہ آتا ہے. خالد ابن ولید جو سیف اللہ ہیں, سیف من سیوف اللہ, وہ کہتے ہیں خالد کا پیغام بزدلوں کے نام پہنچا دو. لوگ کہتے ہیں جنگ میں گئے تو مر جائیں گے, شہید ہو جائیں گے, حیات ختم ہو جائے گی. خالد ابن ولید کے جسم پر پیچھے سے نہیں سامنے سے اتنے زخم, اتنے نشان کہ جسم کا کوئی عضو اور کوئی پارٹ باقی نہیں تھا. ہاتھ پر, سینے پر, چہرے پر, پیشانی پر, گھٹنے پر, ہر جگہ نشان. لیکن خالد ابن ولید کی موت کہاں آئی؟ بستر پہ. فرماتے ہیں مجھے شہادت نہیں مل سکی, شہادت نہیں مل سکی, بستر پہ موت آئی. اگر جنگوں میں جانے سے موت آتی, شہادت آتی تو مجھے آنا چاہیے تھی. یہ میرا پیغام بزدلوں کے نام پہ پہنچا دو اور کہا دو کہ موت وقت پر آئے گی, اور جہاں لکھا ہے, جیسا لکھا ہے ویسا ہی آئے گی. اس آیت پر بڑے واقعات ہیں, میرا مزاج واقعات سنانے کا نہیں ہے. اس پر ایک واقعہ لکھا ہے, عبرتناک واقعہ. مفتی محمد شفیع صاحب علیہ الرحمہ نے معارف القرآن میں اسی آیت کے ذیل میں عبرتناک واقعہ ہیڈنگ دے کے لکھا ہے. اس کو مطالعہ کرو, جا کے پڑھو اس کو. معارف القرآن میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, پڑھو. ایک مکری سے آدمی بچتا تھا, اسی مکری نے اس کی جان لینے کا سبب بنایا. خیال تھا بچ جائیں گے, محل تیار کرتا ہے, جا دے کے کھڑاتا ہے, جالوں کی صفائی کرتا ہے, لیکن بالآخر مکری ہی کی طرف سے موت کا سامان تیار ہوا اس کے لیے. تو جس سے آدمی بچتا ہے بچ نہیں سکتا ہے, جو مقدر میں وہ ہو کے رہتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ, اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی اچھی چیز تو کہتے ہیں هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ, یہ اللہ کے پاس ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی برائی, يَقُولُوا, تو کہتے ہیں هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ, یہ تیری وجہ سے ہے, تیرے سبب سے ہے. اچھائی اللہ کے پاس ہے, برائی تیری طرف سے. قل, اللہ کہلواتے ہیں, كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ, كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ, سب اللہ کے پاس ہے, یہ بھی وہ بھی. اچھا حال ہو یا برا حال, مصیبت ہو, سیئہ ہو یا حسنہ ہو, سب اللہ کی طرف سے ہے. فما لهؤلاء القوم, بس نہیں ہے یہ قوم, نہیں قریب ہیں یہ لوگ, لا يكادون يفقهون قریبا يفقهون حدیثا, بات کو سمجھنے کے قریب تک نہیں پہنچے ہیں, بات کو سمجھنے کے قریب نہیں پہنچے ہیں. یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تو فلاں کی طرف سے, یہ فلاں کی طرف سے, ایسا نہیں ہے. اچھا برا حال اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس واسطے حکم یہ ہے, مومن کیا کہے, آپ کیسے ہیں, تو کہتا بھائی بہت برا حال ہے, بہت برا حال ہے, یہ نہیں بولنا. کیوں؟ جس کو آپ بول رہے ہیں بڑا برا حال ہے, یہ آپ کے حال کو درست کرنے پر قادر نہیں ہے, کیا کرے گا؟ آپ تو ہم سے بھی زیادہ پریشان نکلے. ہم نے حال غم دل آپ سے بیکار کہا, ہم نے حال غم دل آپ سے بیکار کہا. ہر مسلمان کا یہ حال ہے, آپ اس کو کھو دیں گے پریشان نکلے گا. تو کسی سے کہنے کے بجائے ان سے کہو جو دور کر سکتے ہیں, جو احوال کو تبدیل کرنے پر قادر ہیں, ان سے کہنے کے بجائے بندوں سے کہنے کا حکم نہیں ہے. کوئی پوچھے آپ کیسے ہیں تو کہو الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ کا فضل. علی کل حال کا مطلب اللہ کا شکر ہے ہر حال میں, وہ جس حال میں رکھے اسی حال میں ہم خوش ہیں. اس شعر میں سنایا تھا آپ کو, بھول گیا ہوگا, حضرت تعمیر تدوین کی اس میں. اللہ تعالیٰ اگر بندوں پر پریشانی ڈالتے ہیں, بندہ کہتا ہے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اگر بخشیں زہ یاری, نہ بخشیں تو شکایت کیا, سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. بخش دیں تو اچھی دوستی ہے, اور نہ بخش تو شکایت کیسے کریں گے. سر تسلیم خم ہے یعنی ہمارا سر حاضر ہے, جو چاہیں کریں آپ. حضرت فرماتے ہیں نہیں میاں, ڈال دیں گے جہنم میں تو جائیں گے, ڈال دیں گے جہنم میں تو جائیں گے آپ. ایسا مت کہو سر تسلیم خم ہے, یوں کہو اگر بخشیں زہ یاری, نہ بخشیں تو کروں زاری. زاری مانے رونا. اگر بخشیں زہ یاری, نہ بخشیں تو کروں زاری. اس بندے کی کیوں خالی مزاج یار میں آئی؟ تو اللہ سے بندے کو تو رونا ہے, بندوں سے بندوں کے آواز سنا کے کیا فائدہ؟ خفتہ خفتہ کئی کنت بیدار, سویا ہوا سوئے ہوئے کو کیا جگائے گا؟ جو خود اپنے حال میں الجھا ہوا ہے تمہارا حال کیا سلجھائے گا؟ ہاں اس اللہ سے کہو جو حالوں کو بدل دیا کرتا ہے. تو آقا نے کیا تعلیم دیا؟ الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. لوگوں سے یوں کہو, لیکن جب رات میں کھڑے ہو مصلی بچھا کر تب اللہ سے کہو آپ کو میرا حال معلوم. تو جو شکوہ کرنا ہے وہ اللہ سے کہو. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کیسے کرتے تھے؟ اللہ سے. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وهوانی علی الناس وانت رب المستضعفین. سردار ہیں تمام انبیاء کے, سید الانبیاء ہیں, مصلی بچھا کر اللہ سے التجا کرتے ہیں اللہم اشکو الیک, اللہ میں شکوہ آپ کی طرف کرتا ہوں. تو شکوہ کرنا ہے تو اللہ سے کرو, اللہ ہی سے کہو, کسی اور سے کہنے میں کوئی فائدہ نہیں, اللہ سے کہو. یہی مضمون یہاں پر نہیں ہے یہ قوم سمجھنے کے قریب, لا یکادون یفقهون حدیثا. کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ یہ بات سمجھنے کے قریب تک نہیں پہنچے.
یہ بات سمجھتے ہی نہیں ہے کہ احوال کا تغیر اللہ کے قبضے میں ہے، بندوں کے حال وہی بدلتا ہے. ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك. اللہ اکبر. کیا ترازو رکھا. یہ مضمون ہم سے پہلے پیش کر چکے ہیں سورہ شورى کے حوالے سے. نہیں، سورہ شورى کے حوالے سے یہ بات آ چکی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے آپ کو کوئی بھلائی مگر وہ اللہ کی طرف سے، اور نہیں پہنچتی ہے کوئی برائی مگر آپ کے برے عمل کی وجہ سے، اور جس پر مواخذہ ہوتا ہے وہ کم اور جس کو معاف کر دیا ہے وہ زیادہ. وما اصابكم من مصیبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. یہ آیت سورہ شورى کی ہے. ويعفو عن كثير، جو معاف کر دیا، مواخذہ نہیں کیا زیادہ. تو یہاں آیت میں پیش کیا مضمون ما اصابك من حسنة، جو کچھ پہنچی ہے آپ کو بھلائی فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے. وما اصابك من سیئة، اور جو پہنچی آپ کو برائی فمن نفسك، وہ آپ کے ذات کی طرف سے. کچھ کیا ہوگا آپ نے جب آپ کو تکلیف پہنچے، آپ کو رنج پہنچے، آپ کو مصیبت محسوس ہو، تو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی طرف اپنا رخ کرو، محاسبہ کرو، مجھ سے کیا قصور ہوا، مجھ سے کیا غلطی ہوئی. کسی بندے کو آپ اگر نقصان پہنچانے کا ارادہ کر چکے ہیں اور اس بندے کو اللہ نقصان دینا نہیں چاہتا، تو گویا آپ اپنے رب سے ٹکرا رہے ہیں. یاد ہے جملہ. اگر کسی بندے کو آپ ضرر پہنچانا چاہ رہے ہیں اور اللہ کا فیصلہ اس بندے کے ساتھ خیر پہنچانے کا ہے، تو آپ مالک سے ٹکرا رہے ہیں. ایک حدیث سنایا تھا میں آپ کو، پھر سنو، اس کے بغیر تقدیر نہیں آئے گی. سورہ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 107 ضرور پڑھنا. اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ خیر کا فیصلہ فرمائے تو اس کے خیر کو رد کرنے والا کوئی نہیں. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر وہ ضرر پہنچانا چاہیں تو ان کے ضرر کو دور کرنے والا کوئی نہیں. جو ہوتا اللہ کے حکم سے ہوتا. وہ حدیث کیا تھی؟ یہ حدیث جب پڑھتا ہوں سوچتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تعمیر کیسے کی. ہم بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بڑے ہوں گے ٹھیک ہو جائیں گے بولتے، لیکن آقا نے ایسا نہیں کیا. گھوڑے پر سوار ہے، پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہوا، کتنی عمر ہے؟ 12 سال، صرف 12 سال. آپ کہتے ہیں غلام، بچہ بولتا ہے لبیک، آپ خاموش ہو گئے. پھر کہا یا غلام، بچہ بولتا ہے لبیک، آپ نے خاموش. 3 دفعہ لبیک لبیک 3 دفعہ کہلوایا، یعنی گویا توجہ پوری طرح متوجہ ہے، استحضار. اب فرمایا یا غلام احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کر، یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کو سامنے پائے گا. اور فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہی ہو تو اللہ سے مانگ لے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد چاہنا ہو تو اللہ سے مدد چاہ لے. اور آگے فرمایا اگر ساری امت جمع ہو جائے، وَلَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ، ساری امت جمع ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ، کہ تجھ کو نفع پہنچائے، تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا لکھ دیا ہے اللہ. اور ساری امت جمع ہو جائے تم کو فائدہ پہنچانے پر، تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا لکھ دیا اللہ نے. جف القلم بما انطلق، قلم خشک ہو چکا ہے، جو نکلنا تھا اسے وہ نکل چکا ہے، اللہ نے قلم اٹھا کر دیا ہے. یہ حدیث 12 سال کے بچے کو نبی سکھا رہے ہیں. وہ بچہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. کیا شان ہے عبداللہ ابن عباس کی کہ نبی ان کے معلم براہ راست ہیں. 12 سال کی عمر میں جن کے معلم رسول اللہ ہوں. اسی وجہ سے وہ تمام صحابہ کرام میں تفسیر قرآن کے علم میں پہلا نمبر لیتے ہیں، ممتاز. تفسیر ابن عباس کی سب سے ممتاز. یہ کیوں ہوا؟ کیوں کر ہوا؟ نبی کی دعائیں دیا تھا انہوں نے، اللہم علمہ بالکتاب، اللہم فقہہ فی الدین. یہ نبی کی دعا تھی. کیوں؟ نبی کی خدمت کرتے رہے ہو. تو بتانا یہ ہے جب بھی کوئی اچھائی آئے تو اللہ کی طرف سے، اور کچھ برائی پہنچے تو آپ کے نفس کی شرارت کی وجہ سے. اس لیے ہمیشہ ختم کیا ہوتے ہیں؟ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ہمارے نفس کے شرور و آفات سے. چلو، اس لیے بندہ برائی کو منسوب نہ کرے، اللہ کی طرف اپنی طرف منسوب کرے. وارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے لوگوں کے لیے رسول بنا کر. وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے. ہمارا مزاج یہ ہے کہ اچھائی ہو یا برائی اللہ نے ایسا کیا بول دیتے، اللہ نے ایسا کیا. حکم یہ ہے اچھائی ہو تو اللہ نے کیا، اور برائی ظاہر ہوئی تو اگرچہ کرنے والا اللہ کی ذات ہے لیکن سبب تم بنے، تمہارا اعمال بد بنا، اس لیے اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے. اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ تحقیق کر لو. سورہ کہف میں ایک قصہ ہے حضرت خضر کا اور موسیٰ کا. قصہ بڑا مزے کا ہے، پڑھ لیے ہیں تو سبحان اللہ، اور نہیں پڑھے ہیں تو گھاٹے میں فوراً پڑھ لیجیے. بہترین قصہ ہے. حضرت موسیٰ اور خضر. موسیٰ تشریعی علم رکھتے ہیں اور موسیٰ کے مقابل میں حضرت خضر تکوینی علم رکھتے ہیں، دونوں کا علم ہے. ایک مقام پہ فرمایا فأردت أن أعيبها، میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں. حالانکہ خضر کا حکم، خضر کا عمل خدا کے حکم کے تابع تھا، لیکن کیا بولتے ہیں فأردت، میں نے ارادہ کیا ان أعيبها، کہ اس کو عیب دار کر دوں، کیونکہ عیب کرنا اچھا عمل نہیں تھا. تو کیا کہا؟ میں نے چاہا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیب دار کر دوں، کیونکہ حکم اللہ کا ہے. اور جہاں رب کی رحمت کا فیصلہ تھا وہاں نہیں کہا کہ میں نے چاہا رحمت کا فیصلہ ہو جائے، وہاں کہا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري وما فعلته، میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا، سب رب کے حکم سے کیا. تو کہا فأراد ربك، اچھائی جب آئے تو فأراد ربك، اور عیب دار کرنا ہے تو فأردت أن أعيبها. ایک لفظ اور ملے گا فأردنا، ہم سب نے ارادہ کیا. وہ کب آئے گا؟ جب دونوں باتیں مشترک پائی جائیں. تو قرآن کریم جب غور کریں گے ایسا ملے گا آپ کو، اکابر نہیں انبیاء کی زبان سے ملے گا. اچھائی جب ہو تو منسوب اللہ کی طرف کرو، اور خرابی ظاہر ہو تو منسوب اپنی طرف کرو. یہ فرمایا وما أصابك من سيئة فمن نفسك، آپ کی ذات کی طرف سے ہوا. وارسلناک للناس رسولا، اور بھیجا ہم نے آپ کو رسول بنا کر. وکفى بالله شہیدا، اور اللہ کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے. اس کے بعد ایک آیت اور ہے، بہت اہم ہے، مختصر ہے. یطیع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. یہ آیت بار بار پڑھو، بار بار پڑھو. اس سے کیا ہوگا فائدہ؟ رسول کی اتباع کا جذبہ پیدا ہوگا. ایک ہے رسول سے عشق اور ایک ہے رسول کی اتباع. ایک ہے ماں کی محبت اور ایک ہے ماں کی اطاعت. دونوں کا فرق سمجھنا ضروری ہے. ماں کی محبت ہے ظاہر کیسے ہوگی؟ آپ کے دل میں آپ کی ماں کی بہت محبت ہے، ظاہر کیسے ہوگی؟ ماں نے کہا بیٹے پانی پلا، بتا نہیں میں تو نہیں رہوں گا، مجھے آپ سے محبت ہے. ارے بیٹے ایک گلاس پانی لیا، نہیں نہیں میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں، نہیں رہوں گا میں. یہ محبت ظاہر ہو رہی ہے. محبت ظاہر ہوتی ہے اطاعت سے. اگر اطاعت نہیں ہے تو محبت ہرگز ظاہر نہیں ہو رہی. اس سے محبت کرنے والا اپنے محبوب کا غلام ہوتا ہے. غلام یوسف کو دیکھ کر لوگوں نے انگلیاں کاٹ لیا، لیکن حضور کے حکم پر لوگوں نے گردنیں کٹوا دیا. تو محبت اطاعت چاہتی ہے.
اس واسطے فرمایا میں یطیع الرسول، جو رسول کی اطاعت کرے گا فقط اطاع اللہ، تو اس نے گویا اللہ کی اطاعت کر لیا. اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے تو ترازو کیا ہے؟ رسول کی اطاعت. جو رسول کی اطاعت کر لے گا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر لیا. تمام رکھا اللہ نے. اور ایک مقام پہ کہا تھا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کر لو. تو رسول کی اتباع کر لینا اللہ کی محبت کے لیے ترازو اور میزان ہے. اب روزانہ صبح سے شام تک جائزہ لو ہم رسول کی محبت اور اطاعت کتنا کرتے ہیں. ومن تولی، اور جو پیٹ پلٹا لے ان رسول کی اطاعت سے پیٹ پلٹا لے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے ان پر حفیظ اور نگہبان بنا کر. آپ پیغام پہنچا دو، آپ کا کام ختم، ان کا حساب میرے ذمہ ہے. ثم ان علینا بیانا ثم ان علینا حسابہم، حساب ان کا ہمارے ذمہ ہے، آپ پہنچا دیجیے. تو یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ممکن نہیں. اور جو اطاعت نہیں کرے گا ہم پر کوئی حفیظ نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہی حفیظ ہے. یا حفیظ اللہ کی ذات ہے، وہ ہمارے اعمال کا محاسبہ کرتی ہے، اور وہی ذات حفیظ ہے. یا حفیظ، یا حفیظ ود رکھو تاکہ آپ کے اعمال کی حفاظت ہو. جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو یہ اعمال صادر نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے.